میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں، تو کہتا ہے بات نہیں مانتی بہو، تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے، نہیں ماننی چاہیے اسے، اس لیے کہ دولت بیاہ کے لائے ہو، بہو تھوڑا لائے ہو۔ کہتے ہیں جوائی لالچ بڑا کرتا ہے، تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تم؟ کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے کو؟ بالکل صحیح کر رہا ہے، وہ جو آپ نے جس بنیاد پہ دیوار بنائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا۔ عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خاوند ہے۔ اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئیں، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، فرمایا بیٹے تیرا خاوند اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خاوند کو سجدہ کرے، دیکھنا۔ اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں، فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ تربیت کی تھی نا، تربیت تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے، کہا فاطمہ چلا لینے آیا ہوں، تربیت خود کی تھی۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا؟ نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے، نبی کا حکم کہ باپ کا، حضور نے فرمایا باپ کا۔ کہنے لگی محبوبہ بیٹھ جائیں، جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی۔ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیر خدا نہیں آتے؟ کچی زمین پر یوں اللہ کے رسول طامت سمیٹ کے بیٹھ گئے، دیر کے بعد حضرت علی آئے، ماتھے پہ شکن نہیں، ایک دفعہ نہیں حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے۔ جناب علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے در اقدس پہ آ گئے، یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے، میرا غلام ہے، ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے، کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی لفظ نہیں کہے، فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے، شیر خدا آئے تو میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں؟ تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دوں، تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، حضور میں آپ کو اجازت دوں؟ فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی، کہتی ہے وہ کہے اور میرے بھائی دین جب آئے گا نا، دین جب آئے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ملنے آئی، اور حضرت خدیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیبند والے کپڑے دیکھ کے تو رو پڑی، کہنے لگی تم مکے کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مثال دیتی تھی، اور خدیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا؟ فرمایا چپ کر، میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہے۔ جب دین ہوتا ہے نا میرے بھائی، دین تو پھر کچھ نہ کچھ تصور اللہ جانتا ہے۔ کوئی بندہ دین نہیں پوچھتا، کوئی دین نہیں پوچھتا، کوئی عقیدہ نہیں پوچھتا، کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھ لینا، ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی، گھر کے اندر تباہی پھیلا دی، بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد، خراب ہو گئے حالات۔ اپنی زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی۔ پرہیزگاری دیکھو، بچہ پرہیزگار ہوگا تو بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے گا۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد، تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی، اس کی بنیاد دولت ہے، اس کی بنیاد حسن ہے، اس کی بنیاد دنیا داری ہے۔